تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ایک صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ، ہم ایک سفر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، تو ہمارے ذمہ اونٹ چرانے کی ذمہ داری تھی۔ اونٹ چرا کر کے جب ہم شام کے وقت میں قافلوں کے نزدیک پہنچے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے حدیث کے اس جملے کو سنا کہ جو کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اس ٹکڑے کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہی اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہا تو ایک آدمی میرے سامنے کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کی بات تو اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آئے ہو، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مبالغے کے ساتھ وضو کیا، یعنی پورے سنت کا اہتمام کرتے ہوئے پورے آداب کے ساتھ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کلمات کو پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمات کو پڑھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وضو کرنے والا اور دعا پڑھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر یہ صدا لگایا جاتا ہے کہ جس کو جس دروازے سے آنا ہے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے جنت میں داخل ہونے کا، جنت واجب ہونے کا، تحیۃ الوضو پڑھنے کے لیے۔ آج تو ہم سے اور آپ سے پہلے کی جو سنت ہے، نماز فرائض سے پہلے اور بعد کی سنت ہی صحیح طور پہ پڑھی نہیں جاتی، تو ہم تحیۃ الوضو کہاں سے اب کب سے پڑھنے والے بن جائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اور